ایسا معاہدہ جو جنگ روک بھی سکتا ہے اور نئی کشیدگی بھی شروع کر سکتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق یو ایس اے نے ایران کو ایک 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے، جس کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا اور ممکنہ جنگ سے بچنے کا راستہ نکالنا بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل میں مصر، ترکی اور پاکستان کو بطور ثالث شامل کیا گیا ہے، جو اس معاملے کی حساسیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تاہم ایران نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے اسے یک طرفہ اور دباؤ پر مبنی قرار دیا ہے۔ ایرانی فوجی قیادت کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ امن کے بجائے سیاسی دباؤ کی ایک کوشش ہے اور امریکہ اصل میں جنگ سے بچنے کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے میں ایران کے جوہری پروگرام پر سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ایران کو اپنی موجودہ جوہری صلاحیتیں ختم کرنا ہوں گی اور آئندہ کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران میں یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر روکنے کی شرط بھی شامل ہے، جبکہ پہلے سے موجود افزودہ یورینیم کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ نتنز، اصفہان اور فردو جیسے اہم ایٹمی مراکز کو بند یا ختم کرنے کی بات کی گئی ہے اور عالمی اداروں کو ایران کی تمام جوہری تنصیبات تک مکمل رسائی دینے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ صرف جوہری معاملہ ہی نہیں بلکہ اس منصوبے میں ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو بھی محدود کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ایران کو اپنے پراکسی گروپس کی حمایت کرنا ہوگی اور خطے میں ان کی فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ اسی طرح ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی پابندیاں تجویز کی گئی ہیں اور میزائلوں کے استعمال کو صرف دفاعی مقاصد تک محدود رکھنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ کی جانب سے کچھ مراعات کی پیشکش بھی کی گئی ہیں، جن میں عالمی پابندیوں کا خاتمہ، سویلین نیوکلیئر پروگرام میں تعاون اور ایک ایسا سنیپ بیک نظام شامل ہے جس کے تحت معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں پابندیاں دوبارہ نافذ ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آبنائے ہرمز کو کھولنے اور اسے ایک آزاد میریٹائم زون بنانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ واقعی خطے میں امن لا سکتا ہے یا یہ صرف طاقت کے توازن کو نئے انداز میں ترتیب دینے کی ایک کوشش ہے؟